آج سے نہیں، جب عمران خان ہمارے ساتھ شامل ہوا پہلے پاکستان میں اس نے کیا حاصل کیا کہ کیا نہیں کیا، کرنا کیا ہوتا ہے پاکستان میں، کاز بیسڈ پالیٹکس، ایک مقصد کے حصول کے لیے ہم سب چلیں گے مدینہ کی ریاست بننے کے لیے. یہ سارے کے سارے جو تھے ان کے، یہ لوگ اس پرانی سیاست سے وابستہ تھے جس میں ڈر یہ ہے کہ اگلا بندہ سچا ہے. تو بھائی یہ جب ہم نے کی غلط ہے، ہم نے قانون کی عزت ہی نہیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خاص لوگ پاکستان. میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید سرور. دنیا بھر میں رہنے والے تمام خاص لوگوں کو میرا سلام. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری شخصیت جناب ملک راحیل اعوان صاحب. ملک راحیل اعوان صاحب گزشتہ 20 سالوں سے ایونٹ مینجمنٹ انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں اور بہت ہی اچھے شیف بھی ہیں، بہت اچھے ایونٹ پلانر بھی ہیں. اور ناظرین، ساتھ ساتھ یہ کتب بینی کے بھی بہت بڑے رسیا ہیں، بے شمار کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں. ناظرین، آج ہم ان سے بات کریں گے لیڈرشپ کے اوپر. لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، اوور آل لیڈرشپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. ملک راحیل اعوان صاحب، ویلکم ٹو آور شو. شکریہ جی، بہت آپ کا مہربانی. ویری نائس آف یو فار سیئنگ سچ گڈ ورڈز. اتنا تھوڑا زیادہ ہی کہہ دیا آپ نے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے اور اس کی تعریف کیا ہوگی. لیڈرشپ ان مائی اوپینین از اے پرسن جو کہ موٹیویٹ کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے لوگوں کو ایک مقصد کے حصول کی خاطر. وہ مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مقصد کے پھر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے ٹاسک کے اندر اور سب ٹاسک کے اندر. یعنی کچھ پہلا اسٹیپ ہے پھر دوسرا اسٹیپ. مقصد کے حصول کے لیے ایک لیڈر جو ہے وہ پورے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو انسپائر کرتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے اور اپنے مقصد کے ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. یہ تو ہوتا ہے جی لیڈر. آگے اب بات کرتے ہیں ہم کہ اس کی کوالٹیز کیا کیا ہو سکتی ہیں. کوالٹیز جو ہیں میرے اوپینین میں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن جو خاص جو ایسینشلز ہیں جن کے بغیر پاسبل ہی نہیں کہ لیڈر ہو سکے، وہ ہے کہ اس کی کریج. لیڈر ہیز ٹو بی ویری کریجس. اس کو بہت زیادہ کریکٹر والا، اس کا کریکٹر بڑا اسٹرانگ کریکٹر کا ہونا چاہیے. انٹیگریٹی اس میں ہونی چاہیے، اس میں ایمپتھی ہونی چاہیے، اس میں رسپیکٹ ہونی چاہیے لوگوں کی. یہ سب چیزیں ہوں گی تبھی وہ آگے دوسروں کا خیال رکھ سکے گا. آگے چل کے تفصیل سے بات کریں گے انڈیویجول ایک یہ ساری جتنی کوالٹیز ہیں ان کے اوپر، اور وہ کیسے ایک لیڈر کی کو شیپ کرتی ہے. ہمارے پاس ہسٹری میں بے شمار گریٹ لیڈرز موجود ہیں. اللہ کی ذات نے اوور آل ہمیں بہت زیادہ گریٹ لیڈرز دیے ہیں. ہم کسی کی بھی مثال یہاں پہ آپ کو کر سکتے ہیں، اسٹیبلش کر سکتے ہیں. راحیل صاحب، آپ اپنی فیوریٹ لیڈرشپ کے بارے میں بتائیں کہ ہسٹری سے آپ کی کون سی اچھی لیڈرشپ ہے جو سمجھتے ہیں آپ بہت زیادہ انسپائر ہیں ان سے، اور موجودہ وقت میں آپ کی فیوریٹ لیڈرشپ کون سی ہے؟ فیوریٹ لیڈرشپ موجودہ وقت بتا دیتا ہوں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تھوڑا سی ویسے ہی ہمارا ایک ماحول ایسا بن چکا ہے کہ کنٹروورشل سی بات ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب جی، نو ڈاؤٹ دیر از نو ادر لیڈر دین عمران خان. ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا لیڈر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہی ایک لیڈر ہے، باقی سارے نہیں ہیں. اور یہ بھی ایک فنومنا ہے ہمارے ہاں آج کل کہ کیا باقی جو ہمارے موجود ہیں نواز شریف صاحب اور باقی حضرات، وہ لیڈر کیوں نہیں ہیں، اور میں کیوں یہ اسٹیبلش کرتا ہوں، یہ کنونس ہوں اس بات میں. یہ بھی ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، ایک سوال ہے جو پھر کبھی آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں جواب دوں گا اس کا. آپ آ جاتے ہیں کہ میرے فیوریٹ لیڈرز کون سے ہیں. جی میرے فیوریٹ لیڈرز کوئی ایک نہیں ہوتا، بہت سارے لیڈرز ہیں جو ان لائن ہیں. بٹ اگر مجھے کوئی ایک نام لینا ہے تو پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو سکتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور ان سے عظیم ترین لیڈر ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، اور یہ میں بات میری افیلیشن اور ایز اے مسلم افیلیشن کی وجہ نہیں ہے.
اگر آپ ان کی ہسٹوریکلی پڑھے بھی صحیح، ان کی لائف، یعنی ان کی لائف کے بارے میں، ان کی بایوگرافیز ان کی پڑھیں، تو آپ احساس ہوتا ہے کہ جو انہوں نے اچیو کیا وہ بہت کم لوگ اچیو کرتے ہیں، اور غالباً کسی کتاب میں بھی وہ موسٹ انفلوئنشل میں نمبر 1 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان سے بڑا لیڈر نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی آیا۔ اچھا راہیل صاحب، آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کی ایسی کون سی کوالٹیز ہیں کہ آپ ان سے انسپائر ہو گئے اور ان کے گردیدہ ہو گئے، ان کے فین ہو گئے؟ اچھا، بڑا امپورٹنٹ سوال بھی ہے آج کل کے کانٹیکسٹ میں، اور بڑی ریلیونٹ سوال بھی ہے، خاص طور پہ میرے کچھ بھائی جو کہ پی ڈی ایم جماعتوں سے وابستہ ہیں، وہ اکثر ہم سے یہ بات پوچھتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جی دیکھیں بات یہ ہے، اور میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بیان بھی کیا لیڈرشپ کی کوالٹیز، تو آپ جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ایک 1 2 3 آپ نکال لیں، جو 10 کوالٹیز آپ گوگل کر لیں، وہ کیا عمران خان کے اندر آج نہیں، جب سے عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہے، تو انٹیگریٹی اس میں نہیں ہے، کیا اس کا کریکٹر نہیں ہے، کیا اس میں ایمپتھی نہیں ہے، اس نے اسپتال بنا دیا، اور مجھے کیا چاہیے، فری وہ بنا دیا کالج، اور کیا چاہیے، وہ بھی کالج جو کہ انگلینڈ سے ایفیلیٹڈ ہے، وہ انگلینڈ کی کسی یونیورسٹی سے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گئی بات، یعنی آپ کوالٹیز آف لیڈرشپ اس کے اندر ہر ایک ایلیمنٹ کی طرح بھری ہوئی ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کے اندر جو اگلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ذرا کمیونیکیشن سکلز ہوتے ہیں، آپ کے دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے سکلز ہوتے ہیں، وہ آپ اپنا میسج جو کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کنوے کر پاتے ہیں افیکٹولی۔ اور جو امپورٹنٹ بات ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں ان سے بہت انسپائرڈ ہوں، یہ تو چلو باتیں یہی ہیں کہ انہوں نے اپنے موقف، اپنے معاملات، ٹھیک ہے، اور وہ میں پھر اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں، سوری، جو پوائنٹ نمبر 2 تھا کہ the leader is one who takes you from one point to another point، اور وہ پوائنٹ جو بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ایکچوئل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے۔ آج سے نہیں، جب عمران خان ہمارے ساتھ شامل ہوا، پہلے اس کا ٹارگٹ تھا حقیقی آزادی۔ دیکھیں، حقیقی آزادی ہمیں ملے گی تو ہم کچھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا جملہ تھا جی کہ جب تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی ان کا پہلا تھا، دوسرا اب حقیقی آزادی کی بات ہو رہی ہے، اور اب تیسرا ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے، مدینہ کی ریاست۔ اب آپ نوٹ کریں، ہمیں کلیئرٹی ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہماری عوام کو کہاں جانا ہے، یہ کلیئرٹی ہے۔ اب وہ کیسے اس کو تیار کر رہا ہے، اس کو لے کے جا رہا ہے آگے کی طرف، یہ کون کر رہا ہے؟ Who else has the ability or the capacity to do that؟ اور اب آ جائے تیسرے پوائنٹ پہ میرے، جو مجھے کمال طور پہ انسپائر کرتا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی آپ ایک چپراسی کو بھی رکھتے ہیں نا اپنے پاس، تو آپ اس کی ریزومے دیکھتے ہیں، کچھ تھوڑا سا اس کا دیکھتے ہیں کدھر کام کیا تھا تم نے، کیا حساب کتاب ہے، کیا اسکلز ہے تمہارے، رائٹ۔ آپ ایک جاب میں مینیجر رکھتے ہیں اپنی کمپنی میں، تب بھی آپ کسی کو انٹرویو کرتے ہیں، آپ ذرا اس کے ریزومے سے چیک کریں نا۔ میرا چیلنج ہے آپ سے، اور میں بڑے وثوق سے چیلنج کر سکتا ہوں، آپ اس پورے خطے میں چھوڑیں، دنیا میں مجھے کوئی ایک بندہ نکال کے دیتے ہیں جس نے 3 کیریئرز کیے ہوں، 3 کیریئرز کیے ہوں، اور ان تینوں کیریئرز پہ اس نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بھی چلو انڈیویجول سکسیسز جو ہیں وہ اس کیریئر کے اندر ہی وہ بھی ہوں، تو وہ تو علیحدہ بات ہے۔ آپ مثال لے لیں، عمران خان صاحب نے شروع کیا اپنا کیریئر ایز اے فاسٹ بالر میں انہوں نے کیریئر سٹارٹ کیا، اور ہی بیکیم دی بیسٹ فاسٹ بالر ان دا ورلڈ۔ اس کے لیے کافی نہیں تھا، لیکن آئی وانٹ ٹو بیکم دی بیسٹ، ناٹ دا بیسٹ فاسٹ بالر، آئی وانٹ ٹو بیکم دا بیسٹ آل راؤنڈر۔ ہی بیکیم دی بیسٹ آل راؤنڈر۔ ان کے لیے وہ بھی کافی نہیں تھا، انہوں نے کہا جی میں نے بننا ہے بیسٹ کیپٹن آف دا ٹیم، کیپٹن بننا ہے، بیسٹ کیپٹن بننا ہے، وہ بھی بن گئے۔ آج بھی اگر آپ کوئی بھی ہمارے پلے اسٹیشن وغیرہ جو ہوتے ہیں، انٹرنیٹ فورم جو ہیں، وہ اٹھا لے، آل ٹائم دنیا کی آل ٹائم جو ٹیمز ہوتی ہیں ان کو بناتے ہیں، کمپیوٹرز بناتے ہیں، اس کا کیپٹن ابھی بھی عمران خان ہی ہوتا ہے، آج بھی۔ اچھا، اب آ جائیں پوائنٹ 2 پہ۔ انہوں نے سیکنڈ کیریئر، انہوں نے ریٹائرمنٹ لی، اور انہوں نے اسپتال بنانے کے پلان بنا لیے۔ فلانتھرپی کہتے ہیں جی اس کو، فلاح بہبود کا کام۔ یہ کمال ہے، یعنی فلاح بہبود کا کام کیا، اور میرے خیال میں آج بھی ریکارڈ ہے کہ ایدی صاحب کے برابر یا میرے خیال میں ان کے آس پاس ہی
کلیکشن کرتی ہے، یعنی آپ لوگ عوام جو ہے ان کو چندہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کیوں ٹرسٹ کرتے ہیں نا. تو ابھی تو نہیں کوئی دیتا اپنے پیسے. اور کیوں آج بھی پرومیننٹ نام ہے شوکت خانم کا. واحد ہسپتال ان دا ورلڈ ٹو کیور کینسر وداؤٹ اینی چارجز. دیٹ از امیزنگ. کینسر کا کتنا مشکل اور کتنا تکلیف دہ اور کتنا مہنگا علاج ہے وہ اسی کو پتہ ہے جس نے کروایا ہوا ہوتا ہے. یہ میں نے کئی 2 دوستوں کا کروایا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے. توبہ استغفار. لیکن یہ کتنا بڑا کام تھا. پھر آپ دیکھیں کہ وہ بھی یعنی دنیا کا ہسپتال جو ہے وہ دنیا کا موسٹ ایفیشینٹ ہسپتال ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے ٹاپ ہسپتالوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. یعنی یہ ادھر بھی اس نے کامیابی حاصل کی کیسے. اس کے بعد پھر اس نے کالج بنایا. وہ کالج جو کہ آکسفورڈ سے ایفیلیٹ ہو گیا. اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے ان کے چانسلر بننے کی. آپ سوچیں کہ ایک انسان کو چوز کیا گیا ٹو بی دی چانسلر آف their leading university. Please understand that is such a substantial thing. I mean, how can they can't find anybody in England or Scotland or whatever, پورا یورپ اور پوری دنیا میں کہیں نہیں کچھ ملا ان کو. عمران خان. اب آ جائے تیسری چیز پہ. he became the politician and then he became the prime minister of Pakistan. But not only the prime minister of Pakistan. He became world leader. He was suddenly recognized as a world leader. چھوڑے پاکستان میں اس نے کیا حاصل کیا کہ کیا نہیں کیا. کرنا کیا ہوتا ہے پاکستان میں چلا تو کوئی اور رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر تو چھڈو ایک گل. جو مین بات ہے وہ یہ کہ بھائی آپ کی دنیا نے یو اے کے اندر گیا، عوام کھڑی ہو گئی. امریکہ میں گیا، اگلا بندہ چھوڑتا نہیں تھا اس کو، اس کی بیوی نہیں چھوڑتی تھی ٹرمپ کی. ٹھیک ہے، تو اس کو باہر تک ملنے آیا. ٹھیک ہے، ٹرمپ. اگین بات یہ ہوتی ہے کہ رسپیکٹ جو ہے نا، رسپیکٹ، ٹھیک ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی آپ کو کھینچتی ہے. خود آپ کی پرسنالٹی آپ کو کھینچتی ہے، آپ کا کیریکٹر، انٹیگریٹی. وہی بات ہے، لیڈر وہ ہوگا جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، نہیں تو کوئی جمع خرچی ہوگا. ٹھیک ہے، تو بھائی بات یہ چیزیں مجھے انسپائر کرتی ہیں. یہ کوالٹیز کہاں ملتی ہیں؟ مجھے کوئی بندہ بتا دے، مجھے پلیز ایک بندہ مجھے گائیڈ کر دے. میری ناقص ہوگی سوچ کہ مجھے ایسا بندہ دے دیں جس نے 3 کیریئرز اپنی زندگی میں، 70 سال کی زندگی میں 3 کیریئرز کیے ہیں. اینڈ ہی از اباؤٹ ٹو بیکم دی پرائم منسٹر آف پاکستان دی سیکنڈ ٹائم. By the way, he has already been a prime minister and a world leader. Now he is going to become the greatest prime minister of Pakistan. The greatest. So wait and see. This is the reason I am inspired by him. Not only inspired, but I follow him from the core of my heart. And I believe he is going to do great things for our country and for the world also. کون سا ایسا لیڈر ہے جس نے مجھے بتا دے کہ چھوڑے پاکستان اس خطے کے اندر کون سا لیڈر ہے جس نے انوائرمنٹ کے اوپر بات کی ہو، جس نے ایجوکیشن پہ بات کی ہو، کچھ کام بھی کیا ہو، صحت پہ بات کی ہو، سوشل ریفارمز کے اوپر بات کی ہو، جس نے لوگوں کے اخلاقیات کے اوپر بات کی ہو. پلیز یہاں پر سڑکوں اور پلوں کے علاوہ جان نہیں چھوٹتی. کوئی کہتے ہیں پورا اوپر ہی اورنج ٹرین کا رولا پہ ایسی ملی، اورنج ٹرین کا رولا پڑا ہوتا. سوچے یار بھائی، مان لیا آپ نے ٹھیکے میں کمیشن لینا تھا، لے لیا، اب چھوڑے لیٹس موو آن. ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ضروری چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن ہمارے یہاں جہاں مسئلہ لوگوں کو ایلیویٹ کرنا مقصد ہے، آبجیکٹو کیا ہے، ان کو غربت کی نسبت سے ایلیویٹ کرنا ہے. اس کے لیے سڑک کا بننا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ اس کا بندہ جو کچھ دہاڑی لگا لے گا، اس میں فائدہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن ایک بندے کو آپ ایجوکیشن دے دیتے ہیں، اس کو صحت کی گارنٹی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سیکیورٹی دے دیتے ہیں، بھائی وہ بن جائے گا کچھ. کیا خیال ہے؟ سو دس از اے ڈفرنٹ بات، ڈفرنٹ کانسیپٹ. عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے تھرو جو ایک ریولوشن لے کے آئے ہیں، میں وہ پہلے بھی غالباً کئی ڈسکشن میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے ایک نئی انداز کی پالیٹکس شروع کر دی. اور وہ پالیٹکس کیا تھی؟ مقصد کی پالیٹکس، کاز بیسڈ پالیٹکس. ایک مقصد کے حصول کے لیے ہم سب چلیں گے مدینہ کی ریاست بننے کے لیے. مقصد ہے نا،
کہ یہ اس سے پہلے حقیقی آزادی کا آج کل سلسلہ تھا، اس سے پہلے تبدیلی کا ایک نعرہ تھا. اس کے یہ ٹارگٹس ہیں، ان کے حصول کے لیے وہ سب ہمیں ڈیولپ کرتے ہیں، ہمارے مینٹل ٹریننگ کرتے ہیں اپنی تقریروں سے، ٹھیک ہے، ہمیں اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر ہمیں ساتھ گرو کراتے ہیں. یہ ہی ایک عظیم لیڈر ہو سکتا ہے، اور دس از دا ریزن ہی انسپائرز می. یہ کاز بیس پالیٹکس ہے، اور یہی مسئلہ ہے. وہ دوسروں کو سمجھے جو بیٹھلے ہیں، کہ جتنے باقی لیڈر ہیں وہ بیٹھلے اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی ہمیشہ سیلف انٹرسٹ پالیٹکس کی ہے. انٹرسٹ پالیٹکس کیا ہوتی ہے کہ میں نے آج کروڑ روپے لگا دیا تو میں نے 5 کروڑ نکال لیا. وہ ہوتا نہیں ہے، وہ ہو نہیں رہا. اچھا جو ساتھ بھی تھے ان کے عمران خان صاحب کے، ان کو بھی یہ پنگا تھا یار. ہم تو آئے علیم خان کی کیا نام تھا اس کا، اور وہ دوسرا جو کیا نام تھا جے کے ٹی، یہ سارے کے سارے جو تھے ان کے، یہ لوگ اس پرانی سیاست سے وابستہ تھے جس میں آپ کچھ مقصد وہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ، پیسے کمانا ہے، سیلف انٹرسٹ، رتبہ لینا ہے، گاڑی ہونی چاہیے، ششکے ہونے چاہیے، جھنڈا لگا ہونا چاہیے. جو بندہ اب مثال مراد صحیح تھے، اٹ ڈزنٹ کیئر. ٹھیک ہے، بہت اور لیڈرز ہیں جو دے ڈونٹ کیئر کہ بھی ان کو جھنڈا لگاؤ نہ لگاؤ. بھائی ٹھیک ہے، وہ شاید کئی کیئر بھی کرتے ہوں گے، یہ نہیں کہ سب پانچوں کے لیے برابر ہے، لیکن یہ نئی سیاست جو ہے اٹ از اباؤٹ اے مقصد. ٹھیک ہے، کاز بیس پالیٹکس، انٹرسٹ بیس پالیٹکس، یہ دو تفریقیں جو کہ عمران خان صاحب نے کر دی ہیں آلریڈی. اب یہ کیسے ہو کہ مجھے انسپائر نہ کرے. تھینک یو. راہیل صاحب، ہم نے ہسٹری میں دیکھا کہ کچھ بڑی شخصیات، بڑے لیڈرز جن میں قابل ذکر نیلسن مینڈیلا اور محمد مرسی جیسے لیڈر شامل ہیں، انہیں بڑی اذیت سے گزرنا پڑا. کچھ طاقتیں ایسی تھیں جنہوں نے انہیں اذیت پہنچائی. تو عمران خان بھی اس وقت پاکستان میں ایک اذیت سے گزر رہے ہیں بشمول پوری پاکستانی قوم. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فیوچر کیسا ہوگا؟ کیا یہ طاقتیں عمران خان کا راستہ روک پائیں گی؟ اچھا جی، بلکہ آج کل کے زمانے کے حساب سے بڑا ریلیونٹ سوال ہے، لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. طاقتیں جو کہ کسی نئی طاقت کو روکتی ہی ہیں ہمیشہ سے، ہسٹوریکلی اسپیکنگ. اور میں عمران صاحب کو بھی ایک طاقت مانتا ہوں. ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی کسی کو کیوں اذیت پہنچانا چاہے گا یا کسی کا راستہ روکنا چاہے گا. یا مثلا نیلسن منڈیلا صاحب کی مثال دی آپ نے، یا محمد مرسی عیسیٰ کی مثال دی آپ نے، یا اس طرح کے اور متعدد لیڈران ہیں. میں کہوں گا حضرت موسیٰ کی مثال لے لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مثال لے لو، ان کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا تھا. تو یہ تو ایک ایگزامپل ہے. اور پتھر مار کیا گیا، ان کو اپنا ہجرت کرنی پڑ گئی. ایک وقت ایسا ہے اب اس سے بڑی کیا ہوگی کہ آپ ایک اپنا ملک، اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. یہ بہت کچھ ابھی عمران خان نہیں ہوا. ٹھیک ہے، چلے ان کی اور بھی گولیاں لگ گئی، ان کو پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ انسیکیورٹی ہے. یہ جو سیکشنز آف سوسائٹی ہیں جو پاور میں موجود ہیں، سب جس کو پی ڈی ایم ہم کہتے ہیں، یا ہم اوور آل طور پہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان دونوں کا اس وقت ڈر یہ ہے کہ اگلا بندہ سچا ہے، وہ انٹیگریٹی رکھتا ہے، وہ کنوکشن رکھتا ہے، وہ اپنے آئین کے اور قانون کا کی بالادستی چاہتا ہے. تو بھائی یہ جب ہم نے کیا ہی غلط ہے، ہم نے قانون کی عزت ہی نہیں کی، تو بعد میں جب آئے گا تو ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے. یہی کہتا بھی ہے نا یہ. تو پھر جو اکاؤنٹیبل ہوگا تو اس کو تکلیف تو ہوگی، تو وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہتے. دیکھیے، ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نارمز ہوتی ہیں. 70 سال سے یہی فوج ہماری اور ماشاء اللہ اسٹیبلشمنٹ اور کچھ ان کے ساتھ لواحقین مل کر یہی کرتے آ رہے ہیں. بھٹو نے بھی، بھٹو کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے ایوب خان نے بھی یہی کیا، اس کے بعد مشرف نے بھی یہی کیا، اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے بھی یہی کیا تھا. اور وہ کیا کیا تھا؟ اس نے کیا تھا کہ جیسے ضیاء الحق صاحب نے بڑا اچھا، ان کا محاورہ مشہور ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ سے یہ لوگ گھبرائے بھی ہیں. اگلا جو ان کا وہ ہے ٹارگٹ ہے، they are scared. They all are very scared. They should be. سمبل ہیں کرپشن کے اور پیسے کے حصول کے، ناجائز پیسے کے حصول کے، پاور کے.
یہ تو سمپل ہے اس کے.